بس اس میں ایک دو نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محبوب کسی بھی بالغ مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کا سلسلہ ختم کرنے والے۔ عزیزان محتشم، ابتدا میں کہا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا وخاتم المرسلین، اللہ کہتے کہ رسولوں کا سلسلہ ختم کرنے والے۔ آپ کے ذات مقدس پر رسالت کا باب بند ہو گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ، اور میرے محبوب اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کا باب بند کرنے والے۔ تو عزیزان محتشم، اس سے میں آپ کو بات واضح کرنے کے لیے چند مثالیں دوں گا۔ یہ ذہن نشین کر لیں، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یعنی رسول ہوتا ہی وہ ہے جو نبی بھی ہو، اور ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کہتے اللہ پاک وخاتم المرسلین کہ میرے محبوب خاتم المرسلین ہیں، یعنی رسالت کا باب بند کرنے والے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، تو اس سے مراد یہ ہوتی کہ آپ نے رسالت کے باب کو بند کیا ہے، نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ پاک نے کہا میرے محبوب میرے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، تو نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں تاکہ سادہ لوگ بھی سمجھ جائیں۔ عزیزان محتشم، ہر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی نعت خواں ہے، کوئی نقیب ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی شیخ القرآن ہے۔ پہلے انسان ہے، بعد میں کوئی اور ہے، یعنی پروفیسر بھی ہے تو انسان پہلے ہے، انجینئر ہے تو انسان پہلے ہے، ڈاکٹر ہے انسان پہلے ہے، کوئی پیر ہے تو انسان پہلے ہے۔ تو عزیزان محتشم، انسان ہونا لازمی ہے، بعد میں ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے۔ تو اسی طرح کوئی رسول ہو اور وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو رسالت کے لیے نبوت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وخاتم النبیین، اگر نبی ہی نہیں رہے گا تو رسول کہاں سے ہوگا؟ دونوں ہی دروازے باب بند کر دی۔ اور عزیزان محتشم، عقیدہ ختم نبوت پر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 حدیثیں ملتی ہیں، اور میں آپ کے سامنے چن چن کر لا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف حدیث ہے، آپ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا، خوبصورت گھر بنایا، اور گھر کو مکمل کر دیا، اور ایک اینٹ چھوڑ دی، ایک اینٹ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے دی۔ تو کوئی آیا، اس نے پورے گھر کا طواف کیا، چکر لگایا، دیکھا، ہر اطراف سے وہ خوبصورت تھا۔ گھومتے گھومتے ایک جگہ پہنچا جہاں ایک اینٹ رہتی تھی، کہتا خوبصورت گھر تھا، کاش کہ یہ اینٹ بھی لگ جاتی۔ مکمل نہیں، کامل نہیں ہے، نبوت کامل ہی تب ہوئی
جب تاجدار رحمت کی صداقت، امانت اور محبت کی اینٹ کو اللہ پاک نے اس گھر میں لگا دیا، گھر میں لگا دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں یہی بات، اور اسی انداز میں کرتے ہیں، تھوڑے لفظوں میں تھوڑی تبدیلی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری مثال اور مجھ سے پہلے گزرنے والے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک عمارت بنائی اور اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی، تو لوگ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور ایک اینٹ کی خالی جگہ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں، یار بنانے والے نے کتنی خوبصورت عمارت بنائی۔ لیکن جب اس اینٹ پر پہنچتے ہیں جہاں وہ خالی اینٹ کی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو تعجب کا اظہار کرتے ہیں، حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورتی، کاش کہ اس جگہ اینٹ لگی ہوتی۔ حضور فرماتے اس عمارت کی خوبصورتی میں محمد تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ترمذی میں حدیث آئی ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میری امت کے علماء، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے لیکن ان میں نبوت نہیں ہوگی، نبوت کا باب مجھ پر بند ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے۔ کتنے کذاب؟ 30 کذاب آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے اور ان کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، انہیں پاؤ تو قتل کر دو۔ 30 کذاب ہوں گے، وہ دعویٰ کریں گے حالانکہ وہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آؤ عزیزان محتشم، عقیدہ ختم نبوت پر حضرت امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور اس بات کو حضرت امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں، اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، موسیٰ کے لیے ہارون تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، جب علی جیسی شخصیت نبی نہیں، جب ہم علی جیسی شخصیت کو نبی نہیں مانتے تو اور کس کو نبی مانے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا